وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک. السلام علیکم. قاری حنیف ملتانی صاحب ہم نے بیان میں فرما رہے 12 ربیع الاول اور شاندار بیان ہے، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا. من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پاک جل شانہ نے کرم فرمایا، بندہ نوازی فرمائی، بہت بڑا احسان ہوا اس مالک کائنات کا کہ اپنے بندوں کو رمضان المبارک کا مہینہ اور اس کی خیر و برکت عطا فرمائی. خداوند عالم نے جو چیز بھی مسلمانوں کو اپنے بندوں کو عطا فرمائی اس میں ہزاروں حکمتیں ہیں. اللہ پاک جل شانہ کا آدمی کے بھوکا پیاسا رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں، مگر وہ فرشتوں کے سامنے، مخلوقات کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو میرا ہے وہ میرے پوچھے بغیر کھاتا بھی نہیں. دنیا کا دستور ہے، لوگ کہا کرتے ہیں کہ یار ہم نے سنا ہے فلاں آدمی سے تیری یاری ہے، کہ واہ واہ وہ تو میرے بغیر روٹی بھی نہیں کھا سکتا، وہ میرے بغیر پانی نہیں پی سکتا، وہ میرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے یہی حال اپنے بندوں کے ساتھ فرمایا کہ فرشتوں تمہارے پیٹ نہیں، تمہیں پیاس نہیں لگتی، تمہیں بھوک نہیں لگتی، تمہیں بیوی بچوں کی ضرورت نہیں، میرے بندوں کے ساتھ اس قدر بکھیڑے لگے ہوئے ہیں. کہیں نفسانی خواہشات ہیں، کہیں پیاس ہے، کہیں گرمی ہے، کہیں سردی ہے. ان تمام چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے اللہ پاک فرما اگر میں منع کر دوں تو یہ 16-17 گھنٹے پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیتے. جب تک میں اجازت نہ دوں پانی حلق میں نہیں جانے دیتے. اور فرمایا فرشتوں او جبریل تو سارے ملائکہ کا سردار ہے، مگر تجھے کیا پتا ہے یہ میرے بندے میرے اتنے بڑے غلام ہیں، اتنے پابند ہیں میرے حکم کے کہ میں نے منع کر دیا کہ روزہ رکھ کر اپنی بیوی کی طرف خواہش کی نظر نہ ڈالنا. کہتا سامنے بیٹھی رہی، اس نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. اور پھر دوسری صفت علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے جو صفت میری ہے، جو عادات میرے ہیں وہ میرے دوست میں آ جائیں، جو طریقہ میرا ہے وہ میرے دوست کا ہونا چاہیے، جو لباس میرا ہے وہ میرے یار کا بھی ہو، جو کھانا پینا میرا ہے وہ میرے دوست کا بھی ہو، جو مکان بلڈنگ میرا ہے وہ میرے یار کا بھی ہونا چاہیے. تو اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے تو ہمیشہ کے لیے تو نہیں، ہر وقت کے لیے تو نہیں، میں ہوں خالق، میں ہوں مالک، میں ہوں معبود، اور میں ہوں پاکیزہ، نہ کھاتا ہوں، نہ پیتا ہوں، نہ سوتا ہوں، نہ بیوی بچے کا محتاج ہوں. آجا دن میں 1 مہینے کے لیے خدائی والی صفتیں میں تجھ میں پیدا کر دوں.
صفت رحمان کی اور آ جائے بندے میں. اور اس کے بعد قرآن کریم کی یہ آیتیں جو میں نے تلاوت کی، ان کا مضمون بڑا اہم ہے، اور وہ اس اعتبار سے کہ سونے کا کمانا بڑا مشکل، جواہرات کا حاصل کرنا بڑا مشکل، انمول ہیرے حاصل کرنا بڑا مشکل، اور جب مل جائیں تو ان کا سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل. دولت مند سرمایہ دارہ لوگوں سے پوچھو کہ دولت مند لوگوں کو نیند نہیں آتی، ہر وقت اس فکر میں ہیں یہ کارخانہ خراب نہ ہو جائے، یہ کاروبار یوں نہ ہو جائے، یہ یوں نہ ہو جائے، بہرحال اس کو فکر لگا رہتا ہے. یعنی پہلے تو کمانا مشکل اور کمانے کے بعد سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل. دولت حاصل کرنا پہلے تو مشکل، کما کر اس کا سنبھالنا بڑا مشکل. اگر دولت کمائی اور جوئے میں جتا دی تو کیا خاک کمانا ہوا؟ سونا کمایا اور یوں ہی پھینک دیا تو کیا فائدہ سونا کمانے کا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندو، جو تم نے رمضان میں توبہ کی، جو استغفار کی، جو قرآن مجید کی تلاوت کی، جو درود پاک پڑھا، جو اللہ اللہ کی، جو تراویاں پڑھی، ان نیکیوں کو اب عید کی نماز کے بعد نماز چھوڑ کر، بدماشی کر کے، حرام خوری کر کے ضائع نہ کرنا. ضائع کرنے والے لوگ ہمیشہ خسارے میں ہوتے ہیں. لوگوں کی عموماً عادت یہ ہے، اچھے بھلے روزہ رکھنے والے، نماز رمضان شریف میں نمازیں ادا کرنے والے عید کے بعد نمازوں کو پھینک دیتے ہیں جیسے 60 ٹکٹ مل گیا جنت کا. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت نماز تو پڑھتے ہیں پر پتہ ہی نہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں. نماز تو ہم پڑھتے ہیں پر معلوم تو نہیں کہ قبول ہو رہی ہے کہ نہیں. تو فرمایا کہ ایک نشانی ہے قبولیت کی، اور وہ یہ کہ اگر ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کی توفیق ہو جائے تو سمجھو ظہر قبول ہو گئی. اگر عصر کے بعد مغرب کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو عصر کی قبول ہو گئی. اگر مغرب کے بعد عشاء کی توفیق ہو گئی تو سمجھو مغرب قبول ہو گئی. اسی طرح سے اب میں کہتا ہوں اگر رمضان کے بعد نماز کی توفیق ہوئی تو سمجھو کہ رمضان کی نمازیں قبول ہو گئی. اسی لیے خداوند عالم نے فرمایا کہ نیکیوں کو اپنے آخری دم تک سنبھال کے رکھو. حبطت اعمالہم حبطت اعمالہم، قرآن کریم میں کئی جگہ یہ ہے کہ اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. فرمایا او لوگو، اب کفر کر کر کے اب اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو، اب شرک کر کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو، اب نمازیں ترک کر کر کے اپنی نیکیوں کو آگ نہ لگاؤ، اب گناہ کما کما کر کے اپنے دین کو نہ مٹاؤ. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. یہی ہے وہ لوگ جنہوں نے میرے دین کا تماشا بنا رکھا ہے. دیندار تو اسے کہتے ہیں آخری وقت تک اپنے دین کے ساتھ چمٹا رہے، آخری وقت تک اپنے ایمان پہ مضبوط رہے، آخری وقت تک رب ذوالجلال کی قسم ادھر دم نکل رہا ہو ادھر تلاوت ہو رہی ہو. کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی ادھر دم نکلے ادھر کلمہ زبان پہ آ جائے. کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی آخری نماز بھی ادھر جماعت سے ادا کی ادھر بلاوا آ گیا. فرمایا من عمل صالحا من
ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. مرد کی نیکی عورت کی نیکی میں تو سنبھالے رکھتا ہوں، میں تو ان کو دنیائی میں بھی نیکیوں کا مزہ چکھاتا ہوں، ان کو حلاوت دیتا ہوں، ایمان کی مٹھاس منہ میں آتی ہے، اللہ اللہ کرنے کی لذت آ جاتی ہے، عجب قسم کا انداز بن جاتا ہے، تلاوت کرتے کرتے جنت کے میووں کا مزہ دنیا میں آتا ہے. فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. نماز ادا کرنے والوں، زکوٰۃ ادا کرنے والوں، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتے ہو، لوگوں کو نیکیاں بتاتے ہو، لوگوں کو اچھے اعمال کی طرف بلاتے ہو. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، حالانکہ اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم میرے قرآن کی تلاوت کرتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے. مسلمان ہو کر اور جن لوگوں نے رمضان مبارک کا اکرام نہیں کیا، احترام نہیں کیا، رمضان میں زنا جیسا برا فعل کرتے رہے، رمضان میں بھی جوا کھیلتے رہے، رمضان مبارک میں بھی شراب پیتے رہے، رمضان مبارک میں بھی فلم دیکھتے رہے. کئی لوگ آتے ہیں اور جی گزران بڑی تنگ ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے تقریباً جتنا بھی یہ غریب طبقہ کہلاتا ہے نا، ریڑیوں والا، ٹانگے والے، رکشوں والے، کھونچوں والے، پکوڑوں والے، گنڈیریاں بیچنے والے، یہ چلتا پھرتا سودا کرنے والے، سب سے زیادہ بے نماز اور بے روزدار یہ رہتے ہیں. حالانکہ اللہ نے روٹی کا وعدہ کیا، فلم کا وعدہ تو خدا کا نہیں ہے نا، میں تجھے ہر روز فلم بھی دکھایا کروں گا. اللہ پاک نے وعدہ روٹی کا کیا، چرس کا نہیں کیا، فیم کا نہیں کیا، بھنگ کا نہیں کیا. سگریٹ کا وعدہ خدا نے نہیں کیا میں تجھے سگریٹ بھی پلایا کروں گا. پھر منہ بنا کر کے بیٹھ جاتے ہو جی خرچے پورے نہیں ہو رہے. اور کیسے خرچہ پورا ہو؟ اللہ پاک روزی دیتا ہے، تو ہوا میں اڑاتا ہے، بدماشیوں میں اڑاتا ہے، لوفری میں پیسے کو اڑاتا ہے. آج مسلمان کا ذہن تو دیکھو کہ وہ نماز کی قدر نہیں، رمضان کی قدر نہیں، قرآن کی قدر نہیں، اور پھر مرتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ ہم مسلمان اور ہم مر رہے ہیں. تو مریں گے کیسے نہیں؟ کون ساتھ دے گا جب تم کسی کے بنوئی گیری، تمہارے ساتھ کون لگے گا؟ بھئی کسی کا کنٹیکٹ امریکہ سے ہے، کسی کا تعلق امریکہ سے، کسی کا تعلق روس سے، کسی کا چائنا سے، کسی کا فرانس سے، مسلمان کا خدا سے. جب مسلمان کا تعلق خدا سے ہٹ گیا، اب چاہے یہ اسرائیلی مارے، یہودی مارے، امریکی مارے، روسی مارے، کوئی بھی مارے، وہ تو مارے گا. آج ہم نے مزاج بدل دیا، طبیعتیں بدل گئی، ماحول اور معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا. چھوکروں کی ذہنیت خراب ہو گئی، نوجوان تباہ ہو گیا. تم نے بچوں کو مسجد کی طرف لگایا نہیں، کالج اور سکول کے معاشرے نے، ٹیلی ویژن اور گندے ماحول نے بیڑا غرق کر دیا گھروں کا. شرم آنی چاہیے. ماں باپ ڈوب کے مر جائیں، وہ ماں باپ جن کی اولاد رات دن بکواس کرتے فلم دیکھتی پھرتی ہے، تم کیوں نہیں منع کرتے؟ پہلے چشم پوشی سے کام لیتے ہیں، کوئی گل نہیں جی منڈا ٹھنڈا ہے. جدو منڈا پہ سوٹا سر تے ماردا پھر روندے، پھر بھی آخیا کرو نا کوئی گل نہیں، ایک سوٹا ماں کے سر وچ مار گیا منڈا ٹھنڈا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد کی طرف نہیں لگاتے. چلو نماز جنازہ بچے سیکھ جائیں گے، چلو قرآن کریم پڑھ جائیں گے، چلو پانچوں کلمے یاد کر جائیں گے، چلو نماز صحیح سیکھ جائیں گے. بچوں کو دین کی طرف لگانے کا ماحول نہیں رہا. بنیاد غلط ہوگی تو عمارت ساری غلط جائے گی. اس لیے خدا کہتا ہے کہ تم کافروں کو تو کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، یہودیوں کے مقابلے میں کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، عیسائیوں کے مقابلے میں کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، ہندوؤں اور سکھوں کے مقابلے میں کہتے ہو ہم مسلمان ہیں. اور جب تمہیں دیکھا جائے تو تم یہودیوں سے بھی آگے، عیسائیوں سے بھی آگے، ہندو سکھوں سے بھی آگے. چلو میری بات نہیں مانتے اقبال کی تو مانو. ڈاکٹر اقبال کہتا ہے یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان ہو تم،
یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان ہو تم، مالک مصر ہو، حاکم ایران ہو تم، اور پھر اتنا تو بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو تم؟ یہ تو پہلے بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو کہ نہیں۔ مسلمان یوں ہوا کرتے، آنکھ مسلمان والی نہیں، زبان مسلمان والی نہیں، ہاتھ مسلمان والا نہیں، دل مسلمان والا نہیں، نیت مسلمان والی نہیں، یہ مسلمان نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اللہ تعالیٰ کی کروڑہ رحمتیں نازل ہو حضرات صحابہ اکرام کی قبروں پہ۔ دربار رسالت ہے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ کانوں میں آواز آتی تھی مصطفیٰ کریم کی، دیدار ہوتا تھا امام الانبیاء کا۔ کتنے خوش نصیب تھے یہ لوگ۔ جنگ سے واپس آئے صحابہ کرام، ایک لڑکی کو پکڑ کے لائے جو لڑنے آئی تھی، کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے آئی۔ میدان جہاد میں سے صحابہ کرام پکڑ کے لائے، قیدی ہے، کافرہ عورت ہے، غیر مسلم ہے۔ شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں لا کے بٹھا دیا۔ ننگے سر ہے، ننگے منہ ہے، ننگے ہاتھ پیر ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ تو کتنے بڑے نبی کا امتی ہے، کتنے بڑے سردار کا غلام ہے۔ رحمت والی چادر اتار کر فرمائی، او بلال یہ میری چادر لے لے، اس لڑکی کے سر پہ ڈال دے، پردہ کرا دے۔ عرض کیا گیا کسی کافر کی لڑکی ہے، یہودی کی لڑکی ہے، عیسائی کی لڑکی ہے، غیر مسلم کی لڑکی ہے، میدان جہاد سے گرفتار کر کے لائی گئی، قیدی لڑکی ہے، لڑنے آئی تھی، مارنے آئی تھی، اسلام کی دشمن ہے، دین کی دشمن ہے، قرآن کی دشمن ہے، مذہب کی دشمن ہے، خدا اور اس کے رسول کی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو ٹھیک ہے، لڑکی کافر کی ہے، کفر کی حالت میں پلی ہے، کفر پھیلانے آئی ہے، کفر کو بچانے آئی ہے، اسلام کا مقابلہ کرنے آئی ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے آئی ہے، پر اے میرے دیوانوں یہ تو بتاؤ، اپنے باپ کافر کے دربار میں بھی ننگے سر بیٹھے اور میں کالی کملی والے کے دربار میں بھی ننگی بیٹھے۔ پھر اس دربار میں اور میرے دربار میں کیا فرق ہوگا؟ وہ کافر کا دربار ہے، یہ شہنشاہ کائنات کا دربار ہے، رحمت للعالمین کا دربار ہے، ساقی کوثر کا دربار ہے، شافی محشر کا دربار ہے، اللہ کے محبوب کا دربار ہے، آمنہ کے در یتیم کا دربار ہے، فاطمہ الزہرا کے ابا کا دربار ہے۔ اور بلال جلدی کر، میرے دربار میں کافر کی بیٹی آئے، میں اس کا بھی پردہ کروں گا۔